حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ایک ذرا برابر بھی ایمان ہو، اور ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو یا مجھے کسی طرح بھی یاد کیا ہو یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس پاک کلمے میں حق تعالی شانہ نے کیا کیا برکات رکھی ہیں، اس کا معمولی سا اندازہ اتنی ہی بات سے ہو جاتا ہے کہ 100 برس کا بوڑھا جس کی تمام عمر کفر شرک میں گزری ہو، ایک مرتبہ اس پاک کلمے کو ایمان کے ساتھ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور عمر بھر کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اگر گناہ بھی کیے ہوں تب بھی اس کلمے کی برکت سے کسی نہ کسی وقت جہنم سے ضرور نکلے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام ایسا دھندلا رہ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جانے سے دھندلے ہو جاتے ہیں کہ نہ کوئی روزہ کو جانے گا، نہ حج کو، نہ زکوٰۃ کو۔ آخر ایک رات ایسی ہوگی کہ قرآن پاک بھی اٹھا لیا جائے گا، کوئی ایت اس کی باقی نہ رہے گی، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے سنا تھا، ہم بھی اسی کو پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ کے ایک شاگرد نے عرض کیا کہ جب زکوٰۃ، حج، روزہ کوئی رکن نہ ہوگا تو یہ کلمہ ہی کیا کام دے گا؟ حضرت حذیفہ نے سکوت فرمایا۔ انہوں نے پھر یہی عرض کیا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکال لے گا، جہنم سے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا۔ ہاں، یعنی ارکان اسلام کے ادا نہ کرنے کا عذاب بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت کلمے کی برکت سے نجات پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا بھی زندہ ہے تو اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے کائنات کا نظام قائم رہے گا، اور جب ایک کلمہ پڑھنے والا بھی باقی نہیں رہے گا پھر قیامت آ جائے گی اور زمین و آسمان ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ جی ہاں، تو اس لیے اس کلمے کی بہت فضیلتیں ہیں اور بہت اس کی برکات ہیں۔ کلمے کو کثرت سے پڑھنا، کم از کم 100 مرتبہ تو صبح شام